صاحب یہ بات کہی جا رہی ہے, ایک تو آج شاہد خاقان صاحب نے بھی کہی کہ ایک ریلکٹنٹ رہتے ہیں آپ کے ساتھ اتحاد کی بات کرنے پہ, شاہد خاقان صاحب بھی ہمیں نظر آئے, وہ کہتے ہیں پہلے متفقہ نقطے پر اتفاق ہو اور پھر گرینڈ الائنس کے بارے میں بات ہو. تو الائنس کا کوئی اعلان کیوں نہیں کر رہا آپ کے ساتھ؟ اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ بڑی سمپل ہے. پہلی بات کا میں جواب دے دوں کہ یہ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, بالکل اسٹیبلشمنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پولیٹکس افیئر میں انٹرفیئر کرے. اگر کانسٹیٹیوشن سے باہر نکل کے کوئی ادارہ کام کرے گا, بحیثیت پاکستانی ہمارا فرض آرٹیکل 5 کے تحت کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد کریں, اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم اپنے آئین سے وفاداری نہیں کریں گے. اور اسی طرح اداروں کو بھی اپنے آئینی سفیر میں رہنا چاہیے, اور وہ نہیں ہے جس کی وجہ سے آج آپ پاکستان کی یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں. سیاسی عدم استحکام, معاشی جمود, پاکستان میں بڑھتا ہوا ٹیررزم, پاکستان میں آپ کے میڈیا کے اوپر لگائی گئی پابندیاں اور پیکا جیسے لا لگا کے سوشل میڈیا اور کی وائس کہہ کر کے. ایشو یہ ہے, اب یہاں پہ مجھے آپ اجازت دیں, ہم کیونکہ اتحاد کی بات اسی تناظر میں کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ اتحاد میں جنہوں نے شامل ہونا ہے ان میں کھل کر آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو آئیڈیاز ہیں اس کی مخالفت کر چکے ہیں. انہوں نے پبلکلی یہ بات کہی. چوہدری صاحب اس کا بھی جواب دے دیں کہ اگر آئین میں یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ, یا جس طرح سے چوہدری صاحب نے فرمایا ابھی انتہائی قابل احترام ہے, کیا آئین میں یہ ہے کہ آپ فوج سے مذاکرات کریں, پولیٹیکل تو اس بات کی چوہدری صاحب بھی مخالفت کر چکے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ اتحاد کی آپ نے بات کی, اتحاد مختلف جماعتوں کا ہے, مختلف جماعتوں کے منشور ہیں, مزاج ہیں, اپنے اپنی کانسٹیچوئنسیز ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ تمام جماعتیں جو ہیں یک لخت رات بھر میں ایک نقطے پہ مرتکز ہو جائیں, مشکل ہوتا ہے. تحفظات ہیں, یہ یو آئی کے تحفظات بھی ہیں, پی ٹی آئی کے تحفظات بھی ہیں, اور انہی تحفظات کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. لیکن کچھ کامن گراؤنڈز تو ہوں گے. ہاں جی, کامن گراؤنڈز کیا ہیں؟ اب یہ دیکھیے, آپ دو چیزوں پہ غور کیجیے. ایک, پہلے جو حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی کے مذاکرات ہو رہے تھے اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ جوڈیشل کمیشن اور اسیران کے مقدمے. یہ جو الائنس کی بات ہو رہی ہے اس پہ 3 اور نقطے ہیں, ان میں نہ یہ پرسن سپیسیفک ہے نہ یہ پارٹی سپیسیفک ہے. 3 نکات ہیں: ملک میں جمہوریت اور آئین کی بحالی, ملک میں قانون کی حکمرانی, رول آف لا, ملک میں بنیادی شہری حقوق کی وائلیشن کو روکنا جو کہ آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کی عدم موجودگی میں ممکن نہیں. ٹھیک ہے. اب یہ 3 نکات ہیں جس کے اوپر پہلا اعلامیہ اسد کیسر صاحب کے گھر پہ کھانے کے بعد آیا, جس میں متفقہ طور پہ تمام جماعتوں نے یہ کہا کہ یہ غیر نمائندہ حکومت ہے, مستعفی ہو اور ایک آزادانہ غیر جانبدارانہ اور الیکشن کمیشن کے نیچے صاف اور شفاف الیکشن آگے بڑھنے کی راستہ ہے. یہی محمود خانہ چکزئی صاحب کے کھانے پہ ہوا. ہم ان 3 نکات کو لے کے چل رہے ہیں جس کے اوپر ہم وکلاء کو, صحافیوں کو, ملک کے اسٹوڈنٹس کو, کسانوں کو, تاجروں کو, ملک کے جو آپ نیشنلسٹ ہیں ان کو بھی, جن کو قومی ادارے میں ہم پاکستان کے آئین کی بات کریں, پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کریں, ہم اس کے اوپر ظاہر ہے مولانا صاحب کی اپنی ایک جماعت ہے, ان کا رینک اینڈ فائل ہے. ہم نے دیکھیے جو شدت تھی ہمارے اپنے تعلقات میں, اب تو ہم بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیتے ہیں, ایک دوسرے کی بات بھی کر لیتے ہیں, کوئی مذاق بھی ہو جاتا ہے, بات سن لی جاتی ہے. یہ ہم نے اعتدال پہ لائے, اور اس میں مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا, کامران مرتضی سمیت یہ یو آئی کی لیڈرشپ کا, اور اسد کیسر, اسد عمر, یا جو ہمارے عامر ڈوگر, جو حامد رضا صاحب, علامہ ناصر عباس جیسے لوگوں کا ایک بہت رول ہے. ان میں سے کس کو اختیار ہوگا یہ بھی تو ایک سوالی نشان ہے. ہماری کوشش ہے حافظ حمداللہ صاحب بھی جوائن کریں تاکہ وہ جے یو آئی کا موقف دیں. یہ جو لیڈ ہے نا, اس کی لیڈ کرنا اور اس کو کس نے کرنا, یہ اتحاد کے انٹرنل مسئلے ہیں. پہلے بات یہ ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب کی عدم موجودگی میں شاید اتحاد کی امامت پہ بہت زیادہ ہمارے ضد بھی نہ ہو. چلیں ٹھیک ہے, میں آپ سے پوچھتی ہوں خان صاحب کیا کہتے ہیں مولانا صاحب کے حوالے سے, وہ کتنے کانفیڈنٹ ہیں. سینیٹر صاحب, یہ جو کشادہ ذہن پی ٹی آئی اپنے آپ کو اوپن مائنڈڈ رکھ کر بات کر رہی ہے, ابھی جیسا فیصل صاحب نے کہا کہ ہم نیشنلسٹ جو ہیں ان کے ساتھ بھی, جن کے خلاف کریک ڈاؤن بھی ہوتا رہا ان کے دور میں, وہ بھی ساتھ ان کے پلیٹ فارم پہ آئیں گے. تو جب پھر یکجا ہو کے بات کریں گے تو یہ جمہوریت, آئین کی حکمرانی, عدلیہ کی آزادی تو موضوعات ہوں گے ہی. مولانا صاحب تو سیکیورٹی حوالوں سے یہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں 2 صوبوں میں ریٹ ہی نہیں ہے حکومت کی, تو پھر کیسے آپ ان کو مقابلے کریں گے؟ آپ نے بھی بات کی ہے, یہ کہتے تھے ان کے جو ایک لیڈر صاحب ہیں, میں نام نہیں لوں گا, سینئر ایڈوکیٹ ہیں,
کہ ہم جسٹس صاحب کو یا فریدی صاحب کو چیف جسٹس نہیں مانتے ہیں, فلان جسٹس کو چیف جسٹس مانتے ہیں, یہ کل پھر کیوں مذاکرات کر کے ان کے ساتھ؟ عدلیہ کی آزادی کو مانا تو انہیں وہاں پہ گیا نا یہ, اور اپنے نکات دے کے آئے ہیں. آئینی پیکج کا انہوں نے بات کی کہ آپ آئینی پیکج دیں, آئینی پیکج پہ ایک بھی بات انہوں نے نہیں کی. جو صاحب نہیں تھے ساتھ, کانسٹیٹیوشن لائر ہے, ویری سینئر کمپیٹنٹ لائر ہے فیصل چودھری صاحب, یہ اس میں نہیں تھے اس ڈیلیگیشن میں, تو کیا کسی نے وہاں پہ بات کی ہے ایسی کوئی؟ نمبر 2, آج مجھے سمجھ اصل میں آج سمجھ آئی ہے فیصل چودھری صاحب سے کہ بات سے کہ مذاکرات ہو کیا رہے ہیں ان کے, یا کیا ہو رہا ہے کہ 7 دفعہ انہوں نے کھانے میں ذکر کیا کہ ہر دفعہ مذاکرات میں کھانے کے بعد ہم نے یہ بات کی, کھانے کے بعد ہم نے یہ بات کی. اصل کا مطلب صرف یہی ہے, کھانا پینا, کہوا پینا اور سارا کام ختم, کوئی اتحاد نہیں بننا. اور دوسرا مولانا صاحب کی وہ رائے تھی, شاہد اقران عباسی صاحب کی رائے تھی, مطالبہ نہیں ہے الیکشن. ان سے پوچھ لیں کسی جگہ پہ مطالبے کا لفظ استعمال کیا گیا ہو, اور اگر پہلا الیکشن کرانا ہی ہے تو کے پی توڑ دینا. مولانا فضل الرحمان کا پہلا مطالبہ پورا کرے, کے پی توڑے. 2018 کی جو پہلے بھی آپ کے مشورے پہ عمل کر کے لوگوں کے ساتھ 2018 میں انہوں نے جو RTS والا الیکشن تھا اس کی مولانا سے معافی مانگے اور وہاں پہ ساری بات کرے گا. اور جب مولانا صاحب معافی کا تقاضا نہیں کر رہے تو سینیٹر صاحب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, میں نہیں کرتا. تیسرے نمبر پہ جب گھر دے وچ ڈاگا پئی دی تو محلے چ پھولا دے ہارے نے کنے پانے نے, ان کو تو اپنی بات میں اندر جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. مروت ادھر ہو گیا, کوئی کدھر بھاگ گیا, کوئی کدھر بھاگ گیا. چلیے اب میں ایک بریک کی طرف جانا ہے, حالانکہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے, مجھے نہیں اس پہ بات کرنی چاہیے. درگزر کا یہ عالم ہے کہ خان صاحب اچکزئی صاحب کی میمکری کر رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ جلسے میں اچکزئی صاحب نے ان کو معاف کر دیا. انہوں نے کہا میں نے بھی جواب دے دیا تھا اسمبلی میں تو میں معاف کر دیا درگزر ماضی کو. ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے, معاف کرنا ایک علیحدہ بات ہے, معاف کرنا, لیکن اصل میں یہ ہے کہ پھپے کوٹن کا رول نہ ادا کریں, یہ سیاسی رول ادا کریں, نہ کوئی اتحاد بننا ہے نہ کوئی. انہوں نے چوہدار خلیل صدر صاحب آپ کی جماعت نے نا, آپ سے احترام بھی ہے میرا بڑا, کہ جی انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کیا سی, انہوں نے دیکھو باجی ویکھو انہوں نے انج کیا سی بھائی اے نہ کرو, تسی بھولے بھالے نہیں ہیں, آپ اتنے بھولے نہیں ہیں, آپ یہ پھپے کٹنوں والا رول نہ ادا کریں. کوئی کچھ نہیں ہونا, کوئی کچھ نہیں. اچھا یہ کوئی ویسے برا لفظ نہیں ہے ہمارے پنجابی میں بائی دا وے, مطلب آپ کا آڈینس جو ہے وہ آپ کا مائنڈ بھی نہیں کرتا. کل نہیں, کل ڈان والے کہہ دیں وہ ہو جی ہمارے ورڈ میں. نہیں فیصل صاحب مجھے بریک کی طرف یہ کہتے ہوئے جانا ہے کہ یہ ایک کیفیت ہے, آپ نے جو پھپے کٹنی والی بات کی